موسم میرا خیال ہے تھوڑا بدل رہا ہے, بارش آج بڑی ہوئی ہے, لیکن سیاسی موسم جو ہے وہ تھوڑا ہمیں اس طرح سے بدلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. بدستور اس میں وہ ہنگامہ خیزی جو ہے ہمیں نظر آ رہی ہے. اب الیکشن کمیشن ایک نئی چیز کے ساتھ سامنے آیا ہے. بخاری صاحب, یہ جو پریشانی ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کو مزید تھوڑا اور آگے لے کر جا سکتی ہے, کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے ساتھ ساتھ؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یا تو کچھ پارٹیاں یا کچھ عناصر ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ الیکشن وقت پہ ہوں. بہت ساری اس کی توجیحات پیش کی جا سکتی ہیں. مثال کے طور پہ ہم شروع کرتے ہیں صدر صاحب سے. ہم نے کل بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا ان کے اس خط کا جو انہوں نے لکھا تھا. آج چونکہ بہت ساری باتیں الیکشن کمیشن کی طرف سے سامنے آئی ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ صدر صاحب کو یہ معلوم تھا کہ الیکشن 90 دن میں نہیں ہو سکتے, لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اوپر دو طرف سے پریشر تھا. ایک تو ان کی پارٹی کی طرف سے پریشر تھا کیونکہ جو میسج آیا تھا اٹک جیل سے وہ ہم نے کل سنا بھی دیا تھا لوگوں کو, اور دوسرا پریشر دا پاور دیٹ بی, وہ اس کی طرف سے ہے کہ اگر آپ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا, اگر آپ نے الیکٹرل پروسیس کو سبوٹیج کرنے کی کوشش کی تو آپ کے اور آپ کے بیٹے کے بارے میں کافی کچھ مواد موجود ہے. تو بھائی صاحب جو ہیں وہ دو طرف کے پریشر میں پسے ہوئے تھے, اسی لیے انہوں نے حکم نہیں دیا کہ الیکشن 6 نومبر کو کرا دیں, انہوں نے تجویز دی ہے. یعنی انہوں نے پارٹی کے چیف کے کہنے پہ خط بھی لکھ دیا ہے, اور وہ دوسری طرف سے جو اشارے دیے گئے تھے اس کے تحت انہوں نے کوئی فائنل ڈیٹ بھی نہیں طے کی ہے. صحیح ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے اوپر جو پارٹی کا پریشر ہے یا مزید ان کو کس طرف تک لے جاتا ہے. ایک حرکت جو اور کی ہے صدر صاحب نے, اس سے مجھے لگتا ہے کہ وہ نہیں انٹرسٹڈ کہ الیکشن فروری میں بھی ہو جائے, اور وہ یہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو مشورہ دیتے دکھائی دے رہے ہیں کہ آپ یہ رائے جو ہے وہ سپریم کورٹ سے لے لیں. صحیح. نہیں تو سپریم کورٹ میں جب یہ جائے گا معاملہ تو آپ کو پتہ ہے نہ ایک دن میں یہ طے ہوگا نہ ایک ہفتے میں طے ہوگا, پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا. کل بھی میں نے کہا تھا بہت کچھ, آج میں پھر ایک بات کہتا ہوں کہ میرے خیال سے بلوی صاحب کو چاہیے کہ وہ ڈینٹل کلینک کھول لیں وہاں ایوان صدر میں, اور اس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ اناؤنس کر دے, کیونکہ یہ اب کام ان کے بس کے نہیں ہے. ٹویٹ سے لے کے اور اب تک جتنی بھی حرکات انہوں نے کی ہیں اس کے اوپر لوگوں کو اعتراضات بھی ہیں, اور اس میں کافی حد تک اختیارات سے تجاوز کرنے کی بات. تو یہ محتاط رویہ کیوں بخاری صاحب؟ کیونکہ صدر صاحب تو یہ مطلب کہتے رہے ہیں کہ ان کا یہ استحقاق ہے, آئین ان کو دیتا ہے, آرٹیکل کا حوالہ بھی ان کی طرف سے کل دیا گیا, تو پھر یہ اتنا محتاط رویہ کیوں؟ مشورے والا دو وجہ سے ہے, دو وجوہات تو میں نے بیان کر دی نا آپ کو کہ ایک ان کی پارٹی کا پریشر ہے اور ایک دوسری طرف سے بھی پریشر ہے. لیکن ایک اور وجہ جو مجھے اب سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو مختلف پارٹیوں کا ریئیکشن آ رہا ہے ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے بعد میں, لیکن پہلے یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر صدر صاحب کی ایڈوائز پر عمل کیا جائے تب بھی, اگر صدر صاحب کے کہنے پر سپریم کورٹ کے پاس جایا جائے تب بھی, الیکشن مزید تاخیر ہوگی الیکشن کے انعقاد میں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات کس کو نہیں پتا کہ جب کونسل آف کامن انٹرسٹ نئی مردم شماری کے تحت الیکشن کا یعنی الیکشن نئی فہرستوں کو منظور کر لیتی ہے, اور حلقہ بندیاں اس کا ایک نیچرل آؤٹ کم ہے کہ اس کے بعد حلقہ بندیاں ہوں گی, پھر اس کے بعد ووٹر لسٹ اپ ڈیٹ ہوں گی, پھر ان کے جو کوڈز ہیں وہ چینج ہوں گے. تو اسی لیے اس کے لیے 54 دن کا ٹائم جو ہے یا 90 دن کا ٹائم یا 120 دن کا ٹائم جس کی بات ہو رہی ہے, تو اٹ مینز مور ٹائم نا زیادہ. وہ میں کہتا ہوں کہ اگر اس ٹائم میں الیکشن ہو رہے ہیں, فروری میں الیکشن ہو رہے ہیں, تو بھائی آپ لوگوں کو کیا تکلیفیں ہونے دینا, آپ اس میں روڑے اور رکھنے کیوں اٹکا رہے ہیں. تو ایک بات تو یہ کرنی. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی کہا گیا کہ ایک سیاسی پارٹی نے یہ کہا ہے, انہوں نے اپنی طرف سے بھی یہ کہا کہ جی کچھ ایسے لوگ جو ہیں وہ نگران کابینہ میں شامل کیے گئے ہیں جن کا تعلق کسی ایک پارٹی سے ہے. یہاں ایک یہ وضاحت ضروری ہے کہ سرکاری ملازم اور ٹیکنوکریٹس جو ہیں یہ نہ کسی کے ذاتی ملازم ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی سیاسی پارٹی کے ورکر ہوتے ہیں. ابھی میں آپ کو تازہ مثال دوں کہ جو نگران وزیر اعظم ہیں انہوں نے محی الدین وانی صاحب ہیں جو سیکٹری کے عہدے تک پہنچے تھے, پھر وہ بہت اہم عہدوں کے اوپر رہے ہیں, ان کی تعریف کی ہے کہ وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنوکریٹس جو ہیں ان کا تعلق کسی خاص پارٹی سے نہیں ہوتا, بلکہ ان کو تو ان کے پرفارمنس کے اوپر جج کیا جاتا ہے. یہ حوالے obviously آہت چیمہ کی طرف ہیں اور فواد حسن فواد کی طرف ہیں. مجھے حیرت یہ ہے کہ جو مہاتما خان صاحب تھے انہوں نے اس بندے کو جس کا نام آہت چیمہ ہے ان کو 3 پونے 3 سال تک جیل میں رکھا,
وہ کام کے آدمی تھے, ان کو چاہیے تھا اس سے کام لیتے. جیسے میں نے کہا کہ ٹیکنوکریٹ از نو بڈیز پرائیویٹ سرونٹ اور نو ممبر آف اینی پولیٹیکل پارٹی, تو یہ ان کو اس کی طرف. ٹھیک ہے. اچھا تو بخاری صاحب, اب جو تشویش کا اظہار کیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے, اب اس کے بعد کوئی اس کے اوپر کوئی عمل درآمد بھی ہمیں نظر آئے گا کہ اگر وہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں تو کیا ان کو الگ کیا جائے گا نگران حکومت سے, یا کیا اس کے اوپر ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ اس کو کوئی بھی ایکشن ہوگا, نہ ہی اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے. جیسا میں نے وضاحت کی ہے کہ ٹیکنوکریٹس آر ٹیکنوکریٹس. بیوروکریسی جو ہے وہ کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہوتی, نہ کسی سیاسی پارٹی کے رکن ہوتے ہیں. انہوں نے کسی بھی گورنمنٹ کو جو بھی آئے 25 سال سروس ہوتی ہے منیمم. اب اس میں اگر 4 حکومتیں یا 5 حکومتیں بدل جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دفعہ بیوروکریسی نہیں آئے گی, ایسا نہیں ہوتا. صحیح. لیکن ایک اور یہ بھی چیز ہوتی ہے نا, جس طرح آپ نے کہا کہ وہ کام کے آدمی تھے, حج چیمہ صاحب, ان سے کام لیا, ان کے حوالے سے یہ ایک امیج بنا ہوا تھا کہ ان کی لائلٹیز جو ہیں وہ دوسری طرف ہیں. شاید یہ بالکل اسی طرح میں کہوں گا کہ جو 4 سالہ دور پی ٹی آئی کا رہا ہے اس میں جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں, اس کا مطلب ان کو گھر بھیج دینا چاہیے, کیونکہ وہ اگر ان کے ساتھ کام کر رہے تھے تو ان کے بندے ہوئے. ایسا نہیں ہوتا. مطلب آپ یہ کہتے ہیں ایسا ہوتا نہیں, کام لینے کا طریقہ ہوتا ہے, وہ آنا چاہیے, کام کریں گے وہ. آپ اگلی بات ہے جناب کہ میں نے جیسے کہا تھا کہ جی مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی بھی انتخابات میں روڑے اٹکا رہی ہے کہ وہ وقت سے ہو جائیں. انہوں نے پی ٹی آئی نے 90 روز میں انتخابات کی ایک آئینی درخواست جو ہے سپریم کورٹ میں دائر کی تھی, جس کے اوپر انہوں نے یہ کہہ کے اعتراض لگا دیا ہے کہ جناب آپ نے متعلقہ فورم سے پہلے رابطہ نہیں کیا ہے, رجوع نہیں کیا ہے, اس لیے ہم آپ کی درخواست کو انٹرٹین نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. میرے خیال سے یہ بات بھی اب پی ٹی آئی کو باور کر لینی چاہیے کہ اب سپریم کورٹ میں سہولت کاری کا ایرا جو ہے وہ دم توڑ چکا ہے, ختم ہو چکا ہے, اور 2 دن کے بعد تو بالکل ہی سب زیرو لیول پر یہ آ جائے گا. انہوں نے میرے خیال سے یہ درخواست واپس کر کے یہ پہلا اندیہ دیا ہے پی ٹی آئی کو کہ جناب اب ہم سہولت کاری سے باز آئے, آپ بھی ذرا ہمارا صبر آزمانے کی کوشش نہ کریں. اب آ جائیے جناب آگے پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی کے اوپر ہم کل سیر حاصل بحث کر چکے ہیں. بلاول صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ان کی سپیچز کیا ہیں, ان کی الیکشن کمیٹی کا آغاز ہو گیا ہے, اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں. آج انہوں نے ہم نے مطلب جو ہمارے سامنے اس وقت ریفرنس ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے قمرالزمان قاہرہ, ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار اور اے این پی کے زاہد خان صاحب جو ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ صدر کے پاس انتخابات کی تاریخ دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ صدر جانبداری نہ دکھائیں اور تحریک انصاف کے کارکن نہ بنے. دیکھیں نا کرٹیسزم آ رہا ہے نا ہر طرف سے بھی. اور آپ نے بات کی جناب امریکہ کے پاکستان کے الیکشن میں مداخلت کہہ لیجئے یا ان کا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے 3-4 مرتبہ پریس کانفرنس سنی ہے میتھیو ملرز کی, جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے یعنی اسپوک پرسن ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں انتخابات جو ہیں اس میں ہمارا صرف کنسرن یہ ہے کہ وہ بر وقت ہونے چاہیے قانون کے مطابق اور صاف اور شفاف ہونے چاہیے. ہم نہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ہیں اور نہ ہم کسی خاص لیڈر کی حمایت کرتے ہیں. میرے خیال سے ان کی یہ وضاحت جو ہے تسلیم کر لینی چاہیے, کیونکہ ہوتا یہی ہے. مثال کے طور پر ابھی کل ہی برطانیہ کی جو خاتون یعنی ڈپلومیٹس ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے. تو اس قسم کی ملاقاتیں میں نے پہلے 3-4 پروگرام پہلے کہا تھا کہ ہوتی ہیں اکثر جب بھی الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں. نہیں تو بخاری صاحب یہ جو کرٹیسزم آ رہا ہے کہ امریکہ کی اس بار کوئی خاص ہی قسم کے کنسرنز ہیں پاکستان میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے, تو ہم اس کو میرے خیال میں اس کو پرکھا جا سکتا ہے اس چیز سے کہ امریکہ کے پاکستان کے ساتھ جو انٹرسٹ ہیں یا پھر سیک پیک کے حوالے سے جو ایک کنسرن ہے اس کے حوالے سے وہ کنسرن ہو سکتے ہیں, اور ان کے کچھ ان کے یقینی طور پر پاکستان کے حوالے سے کنسرن ہیں, لیکن اس کا تعلق براہ راست الیکشن کے فری اینڈ فیئر ہونے سے نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ کوئی بھی حکومت جو الیکٹ ہو کے آئے گی ہم اس کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے. جو حافظ حسین احمد صاحب ہیں وہ کافی اہم لیڈر ہیں جے یو آئی کے, اور ان کی واپسی ہوئی ہے, آپ کو یاد ہوگا ان کو نکال دیا تھا پارٹی سے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکی سفیر کی جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ مشکوک ہیں, یہ ہمیں لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے. صحیح. دوسری طرف راجہ ریاض صاحب جو اس وقت جو آخری نیشنل اسمبلی تھی اس میں چونکہ لیڈر آف اپوزیشن تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ میں انتخابات فروری کے وسط میں دیکھ رہا ہوں, which I think is close to plausible situation. ایسا ہی ہونے جا رہا ہے. صحیح. تو یہ ہے الیکشن کی صورتحال. نہیں تو بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب ایک ریلائبل ڈیٹ ہو سکتی ہے فروری کا جو وسط ہے, جو کہ بہت طرف سے جو ہے یہ چیز آ رہی ہے, یہاں پھر آپ کو زمینی حقائق ایسے لگ رہے ہیں کہ وہ اس کو سپورٹ کریں اس تاریخ کو؟
ہاں میرے خیال سے اس کو سپورٹ اگر نہ کیا گیا تو اس میں مزید تاخیر ہو سکتی ہے, اس سے پہلے نہیں ہو سکتا. نہیں پہلے تو پھر سوال ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تاخیر اور اب میرے خیال سے بہت سے لوگوں کا یہ بھی کنسرن ہے کہ تاخیر پھر اگر ہو سکتی ہے تو کتنی تاخیر ہو سکتی ہے, وہ ایک بڑا کنسرن ہے. کریکٹ, لیکن یہ کہ پی ٹی آئی کو اس معاملے کو عدالتوں میں گھسیڑنا نہیں چاہیے, اس لیے کہ جیسا میں نے پہلے بھی وضاحت کر دی کہ وہاں سورج دوسری طرف سے نکل رہا ہے, وہاں صورتحال چینج ہو رہی ہے. کیونکہ پی ٹی آئی کے اگر بس میں ہو تو وہ تحریک انصاف کا نام بدل کے تحریک بدیال رکھ لے, تو اب میرے خیال سے اس قسم کا مزید وہاں مظاہر ہونے والے نہیں ہیں. لہٰذا انہیں وقت کی نزاکت کو سمجھ کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس پر ایک پیج پہ آ جانا چاہیے کہ اگر فروری میں الیکشن کرانے کا عندیہ الیکشن کمیشن دے رہا ہے, جو کہ واحد رسپانسبل ہے تاریخ دینے کا, تو اس پر الیکشن ہونے دیں, ایسا کوئی عمل نہ کریں جس سے مزید اس میں تاخیر. اچھا بخاری صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ صدر کی طرف سے جو ایک مشورہ دیا گیا, میں اس کی لینگویج اس طرح کی ہے کہ اس کو آپ مشورہ ہی کہہ سکتے ہیں, کوئی امپوز کرنے کی فورسفلی کوئی کوشش نہیں کی گئی, یا پھر یہ نہیں کہا گیا کہ میں ایز اے پریزیڈنٹ یہ والی تاریخ دے رہا ہوں اور بس ہونے چاہیے, تو جو مشورہ ان کی طرف سے دیا گیا اس پہ ایک اوور ریئیکشن جو ہے وہ سامنے آیا ہے. وہ تو صرف مشورہ ہے, آپ اس کو مانے نہ مانے, اس کی وجہ یہ وہ ہے, تاریخ دی نہیں گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ مشورہ کنسسٹنٹ ہے ود دا پی ٹی آئیز لائن کہ 90 دن میں الیکشن کرائیں. ٹھیک, 90 دن میں الیکشن کرانے کے بارے میں الیکشن کمیشن بہت پہلے ہاتھ کھڑے کر چکا کہ نہیں, ممکن نہیں ہے, ہم نے بہت سے کام کرنے ہیں. دیکھیں نا, میں آپ کو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. دیکھیے, حلقہ بندیاں ہوں گی, پھر ووٹر لسٹ اپڈیٹ ہوگی, پھر اس کے بعد انتظامات اس کی طرف آئیں گے, پھر جو عملہ الیکشن کو کنڈکٹ کرے گا اس کی ٹریننگ ہے. صحیح ہے. ان ساری ہی چیزوں کے لیے وہ 120 دن کا وقت ہوتا ہے جو درکار ہوتا ہے. وہ 54 روز میں الیکشن اب کرانے کی بات اس لیے ہے کہ پہلے حلقہ بندیاں ہوں گی, اس کے جب حلقہ بندیاں اور ووٹر لسٹ فائنل ہو جائیں گی, اس کے بعد 54 دن کے اندر اندر الیکشن کرانا جو ہے یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. اور اگر یہ اس کے مطابق ہو رہے ہیں, اس پروسیس کے مطابق, تو میرے خیال سے اس کو ہونے دینا چاہیے, اس کو مزید تاخیر سے دوچار نہیں کرنا. اچھا, ویسے اس کو ایک دوسرے نظریے سے دیکھا جائے بخاری صاحب, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک پازیٹیو بات بھی ہے. مطلب ابھی بھی پی ٹی آئی کا کانفیڈنس ہائی ہے, ابھی بھی ان کو الیکٹورل پروسیس کے اوپر یقین ہے, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جلدی الیکشن کرائیں, جلدی الیکشن. دیکھیے, پی ٹی آئی کا جو ماننا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے. ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر الیکشن جلدی ہو جاتے ہیں تو وہ پی ٹی آئی پھر الیکشن سویپ کرے گی. یہ تو آپ کا ماننا ہے بخاری صاحب, آپ نے کل پرسوں کہا ہے. میں نے وہ کسی کانٹیکس میں کہا تھا, وہ بالکل انٹیکٹ ہے, موقع دیا جائے تو دیکھیں. میں عرض کروں, میں نے یہ کہا تھا, اور میں اپنی بات دہرا رہا ہوں, کہ جس قسم کی مہنگائی ہے, لوگ پچھلی 16 ماہ کی حکومت سے خوش نہیں ہیں. یہ ریالٹیز ہیں, اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. اس لیے اگر الیکشن ہوں گے تو اس کا امپیکٹ ضرور آئے گا. صحیح, فائدہ ہوگا. نون لیگ جو سمجھتی ہے کہ میں الیکشن سویپ کر جاؤں گی, اس مسلم لیگ کو بھی اس کے بڑے خوفناک نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہ میرا ماننا تھا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو انٹرم گورنمنٹ تھی, جو 16 مہینے کی حکومت تھی پی ڈی ایم کی, اس کی پرفارمنس نہ صرف یہ کہ اچھی نہیں تھی, بہت بری تھی. مہنگائی نے پبلک کا بیڑا غرق کر دیا ہے, اور وہ ریئیکٹیو ہوتی ہے, اور ان کے پاس ریئیکٹ کرنے کا ایک ہی موقع ہوتا ہے, اور وہ ہوتا ہے الیکشن. صحیح ہے, ٹھیک ہے. لیکن بہرحال پی ڈی ایم کی وہ حکومت جو ہے وہ کچھ چیزیں اپنے کریڈٹ پر لکھ کرتی ہے, جس میں سے ایک بڑی چیز یہ بھی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے, ہم نے اس منجدھار میں سے اس کو نکالا ہے پاکستان کو, کہ جبکہ ساری امیدیں جو ہیں وہ ٹوٹ چکی تھیں. لیکن بہرحال عوام کو جو ہے وہ ان چیزوں سے کنسرن اس طرح سے نہیں ہوتا جب ان کی زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جاتی ہے. تو عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے میں ناکام رہی ہے حکومت, تو عوام جو ہے وہ اس کا جواب دے سکتے ہیں انتخاب جب ہوگا. اس سے تو آپ اگری کرتے ہیں. ستونگ میں دھماکہ ہوا ہے جی.